میں ہوں سلمان رشید اور ایک مسافر کی دنیا میں آج آپ کو میں چولستان کی ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ یہ ڈراور کے قلعے کی ہے۔ تو یہ کہانی دراصل میں شروع یوں ہوئی کہ کوئی 25-26 سال پہلے ہمارے مرشد تھے عبید اللہ بیگ صاحب، انہیں تو اب گزرے ہوئے بھی 10 سال ہو گئے ہیں۔ عبید اللہ بیگ صاحب کے ساتھ ایک بار میں بیٹھا ہوا تھا تو فرمایا انہوں نے کہ بھائی وہ آپ جانتے ہیں کہ جب الیگزینڈر یہاں لاڑکانہ کے نزدیک تھا، اور وہ تھا، جب وہ دریا کے ساتھ ساتھ نیچے گیا، اس نے روڑ کا جو شہر ہے جسے الور اب ہم کہتے ہیں اس کو فتح کیا، تو اس کے بعد وہ دریا پار کر کے لاڑکانہ والی طرف چلا گیا اور پھر سیون کو اس نے جانا تھا۔ تو اور لاڑکانہ کے نزدیک بھی اس نے ایک چھوٹی سی جنگ کی تھی لوگوں کے خلاف۔ تو کہنے لگے کہ جب وہ وہاں تھا تو اس نے جو اپنی جو خزانہ کمایا تھا، وہ جو ہخامنشی خاندان کا خزانہ لے کے آیا تھا داریاوش کی شکست کے بعد، تو وہ کافی سارا اس کے پاس بچا ہوا تھا، تو اس نے نیارکس کو دیا، کہنے لگے اپنے عبید اللہ بیگ صاحب۔ اور نیارکس الیگزینڈر کا ایک جنرل تھا، اور اس نے ایک کتاب بھی لکھی جو کہ انڈیکا یہاں میری کتابوں میں رکھی ہوئی ہے۔ تو اس نے نیارکس سے کہا کہ بھائی تم 7 دن کی مسافت کرو شمال مشرق کی طرف، تو ایک ریگستان کے اندر جا کے تم نے یہ خزانہ دفنانا ہے، اور تمہیں جب کبھی ہمیں ضرورت پڑے گی تو ہم نکال لیں گے، کیونکہ کس کو پتہ تھا کہ الیگزینڈر نے تو تھوڑے 2 سال میں مر بھی جانا ہے، 2-3 سال میں۔ بہرحال تو عبید اللہ بیگ صاحب نے کہا کہ بھائی وہ وہاں جو اگر تم دیکھ لو، اگر تم لائن لگاؤ وہاں سے، تو وہ تو ڈراور ہی بنتا ہے، اور وہ ریگستان کے اندر بھی ہے، تو وہاں لا کے اس نے دفنایا ہوگا خزانہ، تو تم ڈھونڈو یہ خزانہ۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے سر۔ میں نے کہا لیکن سر اس کے اندر بیگ صاحب کے جتنے ہم دوست تھے نا، ہم انہیں اوبی کہا کرتے تھے۔ میں نے کہا اوبی، اس کے اندر اگر آپ نیارکس کی پڑھیں کتاب تو اس میں تو ایسا کوئی ذکر نہیں ہے۔ کہنے لگے ہے آپ کے پاس؟ میں نے کہا جی۔ تو مجھ سے ادھار لی انہوں نے اور وہ پڑھی انہوں نے، تو کہتے ہیں ہاں بات تو تمہاری صحیح ہے، اس میں تو کوئی ذکر نہیں ہے، تو لیکن ڈھونڈو تو صحیح۔ تو میں نے کہا جی ٹھیک ہے، ڈھونڈتے ہیں اس کو۔ تو اس سے پہلے یہ بات تو کہیں 1995-94 میں ہوئی ہوگی میری اور اوبی کی۔ اس سے پہلے 10 سال پہلے 1984 میں زندگی میں پہلی بار ڈراور گیا، اور ڈیرہ نواب صاحب، یہ نقشہ میں جو آپ کو دکھا رہا ہوں اس کے اندر اگر آپ دیکھیے تو اوپر جو نیلا دائرہ ہے وہ ڈیرہ نواب صاحب یا احمد پور ایسٹ جسے کہتے ہیں، احمد پور شرقیہ، جہاں پہ کہ عباسی نواب جو تھے ان کی وہ سیٹ تھی، ان کی دارالخلافہ تھا، اور بڑے بڑے محلات ہیں ادھر۔ تو وہاں پہ میں ٹھہرا ہوا تھا۔ عمر عباسی اور عثمان عباسی 2 بھائی ہیں، اور نواب صادق محمد خان پنجم کے پوتے ہیں یہ، جو کہ آخری نواب تھے بہاولپور کے۔ اس کے بعد بہاولپور پاکستان میں شامل ہو گیا، نوابی ختم ہو گئی۔ تو عمر نے ایک داستان مجھے سنائی کہ بھئی یہاں پہ جو ہے نا، مجھے اپنے ساتھ ڈراور لے گیا، اور ہم وہاں پہ ڈراور کی مسجد میں سائے میں بیٹھے ہوئے تھے، تو مجھے کہنے لگا کہ تمہیں پتہ ہے کہ ایک بار کہیں 1930 کی دہائی کے اندر نواب صادق محمد عباسی 5 جو تھے، ان کو کہا، انہیں کہیں سے خبر ملی کہ جی یہ جو مسجد کا دالان ہے، یہ جو ویڑا ہے، آنگن جو ہے، اس کے اندر ایک خزانہ دفن ہے زمین کے نیچے۔ تو انہوں نے یہ فرش اکھڑوا دیا، اور نکلا تو کچھ نہ۔ چنانچہ نواب صاحب نے پھر حکم دیا کہ چلو بھئی یہ فرش جو ہے نا اس کو سنگ مرمر لگا دو، اور اگر آپ اب جائیں مسجد کے اندر تو وہ واقعی سنگ مرمر کا فرش ہے دالان کا، اور اس میں عین بیچ میں ایک فوارہ بھی لگا ہوا ہے۔ اور عمر نے جو ایک داستان اور سنائی وہ یہ تھی کہ کہا جاتا ہے، روایت ہے کہ کسی ایک زمانے کے اندر ایک اچھا عباسی آئے گا، اور پھر اس کو خواب میں ایک سنہرے رنگ کی مکڑی آئے گی جو اس کو اس خزانے تک پہنچائے گی، اور پھر وہ جو عباسی ہوگا وہ بادشاہ بنے گا، اور عباسیوں کی جو گم گشتہ عظمت ہے اس کو دوبارہ واپس لے آئے گا۔
تو یہ تو تھی کہانی. اب اگر آپ ہسٹری میں چلے جائیں نا تو ایک خزانے کا ذکر ملتا ضرور ہے. وہ یوں کہ ایک کتاب ہے ترخان نامہ، یہ کہیں 16ویں صدی کے آخری دنوں میں لکھی گئی، اور یہ ان لوگوں کے بارے میں تھی وہ جو 16ویں صدی کے شروع میں ارغون آئے پہلے، یعنی 1503-4 میں ارغونوں نے آ کے سندھ کے اوپر قبضہ کرنے کی کوشش کی، پھر آہستہ آہستہ کر بھی لیا انہوں نے، یعنی 1516 کے قریب بابر کی ادھر پریشر کی وجہ سے وہ افغانستان سے نکل کے آئے اور انہوں نے سندھ میں آ کے اپنی سلطنت بنا لی. اور یہ جو ارغون تھے یہ ہلیگو خان جو کہ چنگیز خان کا پوتا تھا اور جسے ہم غلطی سے ہلاکو کہتے ہیں، یہ ہلیگو کی اولاد میں سے تھے. اچھا، تو انہوں نے وہ یہاں پہ کر لیا، اور پھر ان کے بعد جو دوسرا خاندان آیا سندھ میں ارغونوں کے فوراً بعد، وہ ان کے رشتہ دار ہی تھے، وہ ترخان کہلاتے تھے. تو وہ ترخان نامہ ان دو خاندانوں کی تاریخ ہے. اس میں ایک بڑی دلچسپ بات لکھی ہوئی ہے. اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو جب ارغون یہاں پہ آئے تو وہ پھر ملتان تک پہنچے. تو یہ جو ملتان اور بہاولپور جہاں پہ آج آباد ہے، یہ جو علاقہ ہے یہ لنگا قوم جو تھی اس میں تھا حکومت میں، اور لنگا ابھی بھی وہاں پہ رہتے ہیں بہت سارے، اور ہمارے ایک آدھے سیاستدان کا نام بھی لنگا ہے، وہ اسی خاندان کے ہیں. تو وہ کہنے لگے کہ جناب ترخان نامہ کہتا ہے کہ جناب یہاں پہ انہوں نے جب آئے تو جو لنگا سردار تھا وہ نکل کے جا کے دلاور کے قلعے میں چھپ گیا. تو ایک میرا رونا ہے جو میں الاپتا رہتا ہوں کہ جی اصل میں تو جو اس کا نام تھا اس کو ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں، سرکاری جاہل جو ہیں، انہوں نے اس کا نام دراوڑ کر دیا ہے. وہ جو کلومیٹر سٹون لگائے ہیں ڈیرہ نواب سے، اگر آپ ڈیراور کی طرف جائیں تو ان کا اس پہ دراوڑ لکھا ہوا ہے. اس کے اوپر میں دوبارہ آتا ہوں جب میں آپ کو ڈیراور کی داستان سناؤں گا. تو جیسے انہوں نے بگاڑا پڑھے لکھے جاہلوں نے، تو وہ جو ترکی بولنے والے اور فارسی بولنے والے ارغون تھے جن کی زبان میں ڈال ہے ہی نہیں، تو ان سے ڈراور تو نہ نکلا، تو انہوں نے بگاڑ کے اس کو دلاور بنا دیا. اور وہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ جی دلاور کا جو قلعہ ہے یہ ریگستان کے اندر ہے، اور یہاں پہ پانی وانی ملنا بڑا مشکل ہے، اور وہ مطلب رہن کافی پریشانی کی ہے. تو جب لنگا سردار اور اپنی فوج لے کے وہ جا کے ڈراور کے قلعے میں چھپ گئے تو ارغون بھی پیچھے پیچھے گئے اور انہوں نے جا کے قلعے کا محاصرہ کر لیا. اور بتایا جاتا ہے ترخان نامے کے مطابق کہ محاصرہ اتنا لمبا ہو گیا کہ جو اندر بند تھے، پانی کا تو پتہ نہیں انہوں نے کیا بندوبست کیا کہ ان کو کھانے کے لیے سوکھا چمڑا تک نہ ملا کہ وہ اس کو ابال کے کھائیں. اور آخر کار وہ یہی ہوا کہ ارغونوں نے وہ نیچے بارودی سرنگیں لگا کے قلعے کی کوئی ایک آدھی فصیل گرا دی، اور پھر انہوں نے اس کے اوپر قبضہ کر لیا. اور ترخان نامے میں بتایا جاتا ہے کہ جناب اتنا بڑا خزانہ اس کے ہاتھ آیا اپنے شاہ بیگ ارغون کے کہ وہ اس نے نہ صرف اپنے سپاہیوں کو بہت مال دولت بانٹا بلکہ اپنے افسروں کو بھی دیا، اور خود اس نے اتنا رکھ لیا کہ اس کے پاس تو اب خزانے کی کوئی کمی نہیں تھی. تو اس نے یہ لڑائی جھگڑا چھوڑا اور وہ نیچے گیا سندھ میں، اور جو آج کے سکھر اور روڑی کے درمیان جو جزیرہ ہے جسے بھکر کہتے ہیں، جو کہ اب آئیلینڈ لگتا ہی نہیں ہے، جزیرہ لگتا نہیں ہے کیونکہ پل ول بن گئے تو لوگ گزر جاتے ہیں، انہیں نہیں پتہ کہ یہ جزیرے پر سے گزر رہے ہیں. تو وہ بھکر کی قلعے میں جا کے رہا، اور وہ جو میں نے انگریزی ترجمہ پڑھا اس میں لکھا ہے اینڈ ہی اسپریڈ دا کارپیٹ آف پلیجر اینڈ میری میکنگ، یعنی اس نے ادھر جا کے خوب رنگ رلیاں منانی شروع کر دیں شاہ بیگ ارغون نے. تو ایک خزانے کی داستان یہ ہے. اچھا، اب عمر کے پاس بھی ایک خزانے کی داستان تھی جو کہ اس نے بتائی مجھے. ایک تو وہ نواب صادق محمد صاحب نے وہ کھدوا کے ڈھونڈنے کی کوشش کی جو کہ نہ ملا. عمر نے کہا کہ ایک خزانہ واقعی اندر ڈراور کے اندر دفن ہے قلعے کے اندر.
تو یہ جو آپ تصویریں دیکھ رہے ہیں ڈیراور کی، یہ میری کھینچی ہوئی نہیں ہے، یہ میں نے انٹرنیٹ سے اتاری ہیں. تو مجھے فوٹوگرافر کا نام نہیں پتہ، جو بھی فوٹوگرافر ہے ان کا شکریہ بہت بہت کہ انہوں نے تصویریں ڈال دیں اس کے اوپر انٹرنیٹ پہ. اچھا، ایک اور داستان جو ہے نا وہ میرے پاس قلعے کی خزانے کی جو ہے نا وہ عمر عباسی سے آئی تھی. لیکن ادھر تک جانے سے پہلے ذرا ہم ایسا کریں کہ ہم یہ تو دیکھ لیں کہ یہ قلعہ بنا کب. تو جو کتاب ہے جو کہ میں کئی بار جس کا ذکر کر چکا ہوں، جیمز ٹاڈ کی اینلز اینڈ اینٹیکویٹیز آف راجستھان، جو کہ 1809 میں چھپی تھی، وہ اس کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے کہ ایک راجکمار تھا بھٹی، اس کا نام تھا راول دیو راج. تو ویسے تو بڑی لمبی تفصیل ہے اس کے اندر کہ دیو راج کے کیا کیا ایڈونچر تھے اور کس قتل و غارت گری کے اندر سے وہ بیچارہ نکل کے چھپا رہا کچھ سال، اور پھر اس کو ایک کسی نے مہربان نے ایک اسے بھینس کا چمڑا دیا اور اسے کہا کہ بھئی اس سے تو جو ودریاں کاٹے گا نا، جو تھونگز کاٹے گا، پتلی پتلی تھونگز کاٹ کے ان کو تو باندھ کے تو ایسے تو جو گھیر بنائے گا، اس گھیر وہ جتنا بھی گھیر بنے اس کے اندر تو اپنا گھر بنا لے. تو یہ جو دیو راج تھا، راول دیو راج، یہ ذرا چمکدار آدمی تھا. اس نے گھر بنانے کی بجائے قلعہ بنایا، جو کہ اس نے اس کا نام ڈیرا راول رکھا، اور ڈیرا راول سے وہ پھر بنتے بنتے ڈیراور ہو گیا، اور پھر ہمارے سرکاری جاہلوں نے اس کا نام دراوڑ کر دیا. اور پھر ہمارے جو پڑھے لکھے جاہل ہیں جو کہ سرکاری جاہلوں سے بھی آگے ہیں، وہ بھی اب جب وہاں سے گزرتے ہیں اور مائل سٹون پہ، وہ کلومیٹر سٹون پہ لکھا ہوا دراوڑ اردو میں دیکھتے ہیں تو وہ بھی دراوڑ دراوڑ کرنا شروع ہو گئے ہیں. سب کے کان بند ہیں، کیونکہ ڈیراور اگر آپ پہنچیں کسی مقامی آدمی سے آپ بات کریں تو وہ ابھی بھی اسے ڈیراور ہی کہتا ہے، چاہے اسے یاد ہو یا نہ یاد ہو راول دیو راج بھٹی، لیکن وہ کہتا اسے ڈیراور ہی ہے. جاہلوں کا کام ہے کہ دراوڑ اب ہم نے بنا لینا ہے اسے. تو خیر، وہ عمر نے جو داستان سنائی وہ یہ تھی کہ جی یہ جب بنا 10ویں صدی کے اندر بقول جیمز ٹاڈ کی کتاب کے، تو یہ بھٹیوں کے پاس ہی رہا، حتیٰ کہ 1733 کے اندر جو ہمارے عباسی نواب تھے، میرا خیال ہے وہ نواب مبارک خان کا زمانہ تھا، تو انہوں نے ادھر حملہ کیا اور راول اکھی سنگھ کوئی تھا، اس سے یہ انہوں نے چھین لیا قلعہ. اور پھر یہ جو موجودہ حالت آپ دیکھ چکے ہیں تصویروں کے اندر جس پہ اینٹیں وینٹیں لگی ہوئی ہیں، یہ سارا کام عباسی نوابوں نے بعد میں کروایا. پہلے زمانے میں یہ مٹی کا قلعہ تھا. تو جب یہ کہانی اب ٹاڈ کی کتاب میں نہیں ہے، یہ جو اب میں آپ کو سنانے لگا ہوں یہ عمر عباسی نے مجھے سنائی. کہنے لگا کہ جب مبارک خان نے قبضہ کر لیا تو انہوں نے کہا کہ بھئی وہ دیوان کو بلاؤ جس کو خزانے کا پتہ ہے، اور وہ لایا گیا. تو اس نے کہا کہ میں جی آپ کو خزانے تک لے تو جاؤں گا، لیکن شرط میری یہ ہے کہ میں صرف ایک بندے کو لے کے جاؤں گا، اور وہ خزانہ یہاں ڈیراور کے قلعے کے اندر نیچے سرنگوں میں یا تہہ خانوں میں دفن ہے. بندہ میں ایک ساتھ لے جاؤں گا اور کوئی نہیں میرے ساتھ جائے گا، شرط یہ ہے. نواب صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے. ایک انہوں نے اپنا جو ذرا ٹرسٹڈ آدمی تھا نا، جس کے اوپر پورا بھروسہ تھا، بھروسے والا آدمی انہوں نے ساتھ بھیجا کہ جب دیکھ کیا کدھر رکھتے ہیں یہ خزانہ. تو وہ اسے نیچے لے گیا، اور نیچے وہ ایک گھومن گھیریوں میں اسے پھیر پھرا کے کرتے کرتے کسی ایک جگہ اس نے اسے خزانہ دکھایا. تو ویسے بھی مشہور ہے کہ جی یہاں پہ بڑی سرنگیں ہیں اور یہ ہے اور وہ، اور ایک سرنگ جیسلمیر جاتی ہے، ایک بیکانیر جاتی ہے، ایک کشمیر جاتی ہے، ایک لندن بھی جاتی ہوگی یقیناً. یہ سب بکواس ہے، اس میں کوئی سچائی نہیں ہے، سرنگیں کوئی نہیں ہوتی تھیں. تو خیر وہ اسے کہتے ہیں کہ گھومن گھیریوں میں ڈال کے اسے ایک کمرے میں لے گیا. تو وہ جو وہاں اس نے دیکھا اس بندے نے، نواب صاحب کے آدمی نے، تو حیران و پریشان ہو گیا کہ اتنا بڑا خزانہ. اور جب اوپر آیا تو نواب صاحب کو کہتا ہے کہ حضور وہاں تو وہ خزانہ ہے کہ قارون کے خزانے سے بھی بڑا ہے، ایسی مال دولت ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. اور یہ بس اب تو موج ہی موج ہے. تو وہ جو دیوان تھا اس کو کہا کہ چابی دے دو. بھئی اس نے وہ چابی دی، اور اس سے پہلے کہ کوئی اس دیوان کو کچھ پکڑ دھکڑ کرتا یا کچھ بھی، وہ بھاگا، اس نے قلعے کی فصیل کے اوپر سے سر کے بل چھلانگ لگائی اور نیچے گر کے مر گیا.
اور جاتے ہوئے شاید کہا کہ گیا ہوگا ہن لب لو خزانہ جڑا تسی لبنا ہے، کیونکہ وہ جب نواب صاحب نے کہا چل بھئی اب ہمیں خزانہ دکھا، جب اپنے ملازم سے کہا، وہ نیچے تو انہیں لے گیا۔ اب جناب وہ گھومن گھیریاں ہی نہیں ختم ہو رہی، وہ کبھی اس گلی میں جائے، کبھی اس میں جائے، کبھی اس تہہ خانے میں گھسے، کبھی اس میں گھسے، وہ ندارد نہ ملا۔ نواب صاحب نے آ کے جو ہے نا، انہوں نے کہا کہ یہ چابک دستی کر رہا ہے ہمارے ساتھ، اس کے تک سر تن سے جدا کرو نا ذرا، تو انہوں نے اس کو بھی مروا دیا۔ تو بقول عمر کے کہ خزانہ جو ہے وہ ابھی تک نیچے دفن ہے۔ لیکن اگر کوئی خزانہ تھا تو وہ تو ہمیں تاریخ سے پتہ چلتا ہے کہ وہ شاہ بیگ ارغون نکال کے لے گیا، اینڈ دین ہی اسپریڈ دا کارپیٹ آف پلیجر اینڈ میری میکنگ ان دا فورٹ آف بھکر، انگریزی ترجمے میں تو یہی لکھا ہوا ہے۔ تو یہ خزانہ آیا کہاں سے تھا؟ الیگزینڈر تو نہیں چھوڑ کے گیا تھا، کیونکہ نیارکس نے ایسی کوئی بات اپنی کتاب میں نہیں کی۔ یہ بات میں آپ کو بتاؤں کہ انڈیا میں پروفیسر رومیلا تھاپر ہیں، ایک بہت ہی قابل عزت تاریخ دان ہیں، لیکن آج کل جیسے دور ذرا بے ڈھنگا چل رہا ہے، اس میں ان کی وہ قدر و منزلت اس طرح سے نہیں کی گئی۔ پڑھاتی تھیں جواہر لال نہرو یونیورسٹی کے اندر دلی میں، اور کتابیں ان کی بڑی لاجواب۔ ان کی ایک کتاب بہت ہی کمال ہے، سومناتھ، اور وہ میرا خیال ہے ہر ایک کو پڑھنی چاہیے کہ سمجھ میں آئے کہ ہوا کیا تھا 11ویں صدی کے اندر۔ تو پروفیسر تھاپر لکھتی ہیں کہ یہ راجپوت لوگ تھے نا، لوٹ مار کرنا ان کا نا ایسے کام تھا کہ یار اور کچھ نہیں کرنا، چلو کسی نے لوٹ ہی لئیے چل کے۔ تو یعنی اگر آج فصل ادھر خراب ہو گئی اس سال تو ذرا کھان پین کا تھوڑا سا کال پڑا، تو انہوں نے کہا کہ یار کیا کریں، اچھا جی وہ فلانے کی ذرا ٹھیک تھی، چلو چل کے اس کو لوٹ لیتے ہیں۔ تو لڑائی لڑی، وہاں سے لوٹ مار کی، جو ہاتھ میں آیا وہ لے آئے۔ اب قلعہ بنا تھا 10ویں صدی میں بقول اپنے ٹاڈ کے، تو 10ویں صدی سے 1526 میں جب کہ شاہ بیگ ارغون آیا، یعنی کوئی 600 سال یہ قلعہ جو ہے بھٹیوں کے پاس رہا تھا۔ اب بھٹی بھی راجپوت ہیں آخر، انہوں نے بھی تو وہی کام کرنا تھا جو پروفیسر تھاپر ہمیں بتاتی ہیں کہ ادھر ادھر گئے لوٹ مار کر لی۔ تو ان 6 صدیوں کے اندر انہوں نے بھی بڑی دولت کمائی ہوگی، تو دولت لا کے انہوں نے کہاں یہ قلعہ ان کا تھا یہیں چھپائی ہونی تھی۔ تو اگر وہ دولت تھی جو کہ شاہ بیگ ارغون کو ملی اور اس نے جا کے پھر بھکر میں رنگ رلیاں منائیں، تو وہ بھٹیوں کی دولت تھی، اور وہ اپنا جو ہے وہ صدیوں سے انہوں نے اکٹھی کی ہوئی تھی۔ تو اب جو ہے وہاں پہ اگر آپ نے خزانے ڈھونڈنے ہیں تو اب آپ کو کچھ نہیں ملے گا، وہ خزانہ لے گیا شاہ بیگ ارغون۔